وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ اور جب یزید تخت پر براجمان ہو گیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو اور پورے خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے اور خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالا، اس کے بعد اس نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو خط لکھ کر اپنی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ تاریخ کا بڑا دلچسپ پہلو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور گفتگو کا یہ جو میرا آخری حصہ ہے یہ نہایت سننے کا حامل ہے، چونکہ اس میں بہت سارے اشکالات کا جواب ملے گا۔ تو امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب المعجم الکبیر میں اس کی جلد نمبر 10 میں حدیث کا نمبر لاتے ہیں 10,590، اور آپ وہ خط کا جواب کوٹ کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو دیا جواب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یزید، تو نے مجھے اپنی بیعت کرنے کا کہا ہے، باوجود اس کے کہ تو خانوادہ مصطفیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑ بیٹھا ہے اور لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر بیٹھا ہے، اس کے باوجود تو مجھ سے بیعت کی توقع کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اترنی انسا قتلتک حسینہ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس امام حسین کے قتل کو بھول گیا ہوں؟ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کیا میں بھول گیا ہوں کہ تو نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اور کیا تو سمجھتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں کہ تو نے بنی عبد المطلب پر کتنے پہاڑ توڑے ہیں مظالم کے، تو نے ان پر کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے، تو نے ان پر کس طرح تشدد کروایا، ظلم کروایا اور بربریت کی داستان رقم کر دی جو آج تک تاریخ انسانی میں نہ ہو سکی۔ تو نے بعد از شہادت ان کے جسد اقدس کی بے حرمتی کی، تو نے خانوادہ مصطفیٰ کے لخت جگر اور شہزادگان کے سر انور نیزوں پر چڑھائے، تو پھر بھی مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں تیری بیعت کروں گا؟ پھر آپ لکھتے ہیں آگے، فرماتے ہیں ثم کتبتا الی ابن مرجانہ، جب معرکہ کربلا ہوا تو اس وقت کوفہ کا گورنر جو تھا اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، یہ وہ گورنر تھا کوفہ کا جس نے یزید کے حکم پر یہ ساری کاروائی کروائی کربلا میں، تو اس کا لقب ہے ابن مرجانہ۔ تو آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ یزید، تو نے تو ابن مرجانہ کو لکھ کر حکم دیا تھا کہ یستقبلہ بالخیل والرجال والسنتی والسیوف، تو نے لکھ کر حکم دیا تھا ابن زیاد کو کہ جب امام حسین تشریف لائیں اپنے خانوادہ کے ساتھ کربلا میں تو ان کا استقبال کرے گھوڑوں کے ذریعے، اپنے لشکر کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے اور تلواروں کے ذریعے، حتیٰ قتلتہ، حتیٰ کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے ہی قتل کروایا ہے۔ یہ صحابی رسول اپنے خط میں لکھ رہے ہیں اور امام طبرانی حدیث صحیح کے ذریعے نقل کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ کبھی آج تک اس موضوع پر کوئی تشکیک اور کوئی کنفیوژن کبھی پیدا ہوئی ہی نہیں تھی، مگر افسوس ہے کہ بیرونی پروپیگنڈا کے ذریعے ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو کنفیوژنس کا شکار کروایا جا رہا ہے۔ تو امام طبرانی نے واضح طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقل کیا جو انہوں نے یزید کو دیا، اور وہ آخر پر لکھتے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن رہ نہ جائے باقی، آپ فرماتے ہیں حتیٰ قتلتہ، کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا۔ یہ تو چلیے کوئی کہہ دے گا کہ صحابی رسول تھے، کیا کبھی یزید نے خود بھی مانا، اس کے قریب لوگوں نے بھی مانا؟ اب جو کوفہ کا گورنر ہے ابن زیاد، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، جس کو ابن مرجانہ بھی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے محدث ہیں امام ابن الاسیر، وہ اپنی تاریخ کی کتاب میں الکامل فی التاریخ میں نقل کرتے ہیں، الکامل فی التاریخ، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور روایت صفحہ نمبر ہے 474، اس میں لاتے ہیں کہ ابن زیاد جو عبید اللہ بن زیاد تھا کوفہ کا گورنر، وہ خود کہتا ہے کہ اما قتل الحسین، کہ جہاں تک حسین علیہ السلام کے قتل کا تعلق ہے، جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے قتل کا تعلق ہے، فَإِنَّ أَشَارَ إِلَيَّ یزید، کہ بے شک مجھے تو یہ کرنے کا حکم یزید نے دیا تھا۔ یہ کوفہ کا گورنر لکھتا ہے کہ فَإِنَّ أَشَارَ إِلَيَّ من الجزید، کہ مجھے یزید نے اس کا حکم دیا تھا کہ میں قتل کر ڈالوں امام حسین علیہ السلام کو۔ ابن زیاد خود کنفیس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کا اپنا بیٹا جس کا نام ہے معاویہ، ایک تو والد گرامی کا بھی نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں اور ان کا ادب بجا، آگے اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے،
اب جو اس کا بیٹا ہے معاویہ وہ بھی ایڈمٹ کرتا ہے، اس کا بھی کال آتا ہے، وہ بھی کنفیس کرتا ہے کہ میرے باپ کا ہی قصور ہے کہ اس نے اطرت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا۔ اور اس کال کو جو میں اب لانے لگا ہوں، یزید کے بیٹے کا کال، یہ امام ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں کوٹ کرتے ہیں، اور الصواعق المحرقہ کی جلد 2 میں وہ صفحہ نمبر لاتے ہیں 641 اور 642، اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ ان من الاعظم الامور علینا قتل اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یزید کا بیٹا معاویہ ایک روز پریشانی کے عالم میں اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہتا ہے کہ ہم جتنی مرضی حکومت کر لیں، تخت تو ہمارے پاس ہے، مگر میرے باپ کے سر پر وہ ظلم ہے، وہ بربریت اور وہ تاریکی کی داستان وہ اس کے کندھوں پر ہے، اس کا ذمہ اس کے اوپر ہے کہ جس کو ہم کبھی مٹا نہیں سکتے۔ اور کہتا ہے کہ میرے باپ کے سر پر خون ہے اطرت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قتل اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کہتا ہے یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جس کو ہم کبھی اٹھا نہیں سکتے، اور اس داغ کو ہم اپنے ساتھ کبھی مٹا نہیں سکتے۔ قربان جائیے آپ کہ دین اسلام کی تاریخ اللہ رب العزت نے کس طرح انٹیکٹ رکھی ہوئی ہے، کس طرح محفوظ اور سالم رکھی ہوئی ہے۔ یزید کا گورنر بھی کہہ رہا ہے کہ یزید نے حکم دیا، یزید کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ یزید نے حکم دیا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں کہ یزید نے حکم دیا، اور پھر بھی 15ویں صدی ہجری میں 21 سینچری کی پاکستانی کمیونٹی میں کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں شاید یزید نے حکم نہ دیا ہو۔ تو آپ یہ ہیلے بہانے بنا کر آخر ایک لمحے کو سوچئے تو صحیح۔ میں پیار کے ساتھ پھر بھی محبت کے ساتھ یہ میسج کنوے کر رہا ہوں ان لوگوں تک کہ اگر آپ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید یزید نے حکم نہ دیا ہو، گورنر کوفہ نے خود ہی ظلم کر دیا، اگر یہ سمجھتے بھی ہیں تو سوچئے تو صحیح کہ روز محشر آپ کو مصطفیٰ کا دامن بچائے گا یا یزید کا سہارا بچائے گا؟ آخر کس کا دامن تھامیں گے آپ؟ کس کے پاس جائیں گے اس روز محشر، روز قیامت، کہ جب تمام انبیاء بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت کو تلاش کر رہے ہوں گے؟ روایات میں آتا ہے انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، امتیں جائیں گی، قومیں جائیں گی، آپ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے کہ آج میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے، آج اختیار فقط جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس روز کس کا سہارا بچائے گا؟ تب یزید کام نہیں آئے گا۔ لہذا آج وقت ہے کہ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کیجئے اور ہسٹری کو ان بائسڈ ہو کے پڑھیے، غیر متعصب ہو کر پڑھیے، محض ایک ہی اینگل سے مت دیکھیے، مختلف کتب کو چھانیں، تھوڑا سا ورق گردانی کریں، مطالعہ میں ذرا ٹائم لگائیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقت ہے کیا۔